اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ الفتح کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 421 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الفتح یہ باب ہے سورہ فتح کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا مالك بن انس عن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی محمد بن خالد بن عثمہ سے، انہوں نے روایت کی مالک ابن انس سے، انہوں نے زید ابن اسلم سے، انہوں نے اپنے والد اسلم سے. اسلم نے کہا کہ میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فکلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت ثم کلمتہ فسکت. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، بس میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی تو آپ علیہ السلام خاموش رہے. میں نے پھر گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. فحرکت راحلتی فتنحیت فقلت ثقلتک امک یا ابن الخطاب نظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات کل ذلك لا يكلمك ما اخلقك بأن ينزل فيك قرآن. پس میں نے اپنے سواری کو تیز کر دیا اور میں ایک طرف ہو گیا، اور میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا، اے ابن خطاب تیری ماں تجھے گم کر دے، یعنی تو ہلاک ہو جائے تو یہ اچھا ہوتا. تو نے 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصرار کیا باتوں پر، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کوئی جواب نہیں دیا. تو کس قدر لائق ہے کہ تیرے بارے میں قرآن کریم نازل ہو. قال فما نشبت ان سمعت صارحا یصرخ بی. پس تھوڑی دیر نہیں گزری کہ ایک پکارنے والے کو میں نے سنا جو مجھے پکار رہا تھا. قال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. فقال آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابن الخطاب لقد انزل علی هذه اللیلہ سورۃ ما احب ان لی بها ما طلعت علیہ الشمس انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے ابن الخطاب، بخدا مجھ پر اس رات ایک صورت اتاری گئی ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ ہو میرے لیے اس کے بدل میں وہ چیزیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ پوری دنیا سے وہ صورت مجھے زیادہ محبوب ہے، اور وہ صورت انا فتحنا لک فتحا مبینا یعنی سورہ فتح ہی ہے. ھذا حدیث حسن غریب صحیح. یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے. عزیز طلباء کرام، سورہ فتح اس میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، اور اس کو اللہ جل شانہ نے فتح مبین قرار دیا. اب صحابہ کرام جب عمرے کے لیے جا رہے تھے اور ان کو روکا گیا تو ان کے جذبات مجروح ہوئے، وہ غم سے نڈال تھے، اور سب سے زیادہ متاثر ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. لہٰذا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا،
اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کیوں نہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم رسید نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر پوچھا پھر ہم اپنی دین کی رسوائی کیوں برداشت کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا ابن الخطاب میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد پوچھا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ پر پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کیوں نہیں، مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال یہ کام کریں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہرحال بیت اللہ کے پاس پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور ان سے بھی یہی گفتگو کی اور انہوں نے بھی بعینہ وہی جوابات دیے جو آپ علیہ السلام دیے۔ البتہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اضافہ کیا کہ اے آدمی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تامے رہ یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے۔ بہرحال اس کے بعد صحابہ کرام نے جب صلح کی تکمیل ہوئی، قربانیاں کر کے سب نے احرام کھول دیا اور پھر اس سے اگلے سال مسلمانوں نے جا کر عمرۃ القضاء کیا۔ اس سفر کے واپسی میں یہ صورت نازل ہوئی، صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، یہ جو پہلی آیت کا یہاں پر ذکر ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اس کو مبین فتح مبین اس لیے قرار دیا کہ 10 سال کے لیے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جنگ بندی ہو گئی، دعوت کا سلسلہ عام آسان ہو گیا، مسلمانوں کے لیے مکہ کی طرف سفر کرنا، وہاں پر لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا، مکہ والوں کا مدینہ آنا وہ آسان ہو گیا، اور اطراف عالم میں آپ علیہ السلام نے دین کے دعوت نامے بیچنے شروع فرما دیے۔ تو اسی روایت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خود پر بہت زیادہ ندامت محسوس ہو رہی تھی اپنے اس تقصیر پر کہ اس روز جو میں نے گستاخی کی تھی اور جو باتیں کہی تھی، ان سے میں ڈر کر میں نے بہت سارے اعمال کیے، برابر صدقہ اور خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا، صرف اس لیے کہ اللہ جل شانہ میری وہ تقصیر معاف فرما دے۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا انزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر مرجعہ من الحدیبیۃ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیبیہ سے واپسی میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد نزلت علی آیت احب الی مما علی الارض، ثم قرأها النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخدا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے جو زمین پر ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ سورت، وہ آیت صحابہ کرام کو سنائی۔ فقالوا ہنیئا مریئا لک یا رسول اللہ، لقد بین لک اللہ ماذا یفعل بک فماذا یفعل بنا، فنزلت علیہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار حتی بلغ فوزا عظیما۔ صحابہ کرام یہ آیت پڑھ کر سن کر خوش ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آیت آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے واضح کر دیا جو آپ کے ساتھ کیا جائے گا، لیکن
ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی ہمارے بارے میں تو اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی آیت مبارکہ نازل ہوئی فوزا عظیمہ تک۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفیہ عن مجمع ابن جاریہ، اور اس میں مجمع ابن جاریہ سے بھی روایت ذکر ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اسی واپسی میں صلح حدیبیہ سے یہ آیت کریمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے آپ کی وہ کوتاہیاں جو پہلے ہو چکی اور جو بعد میں ہوں گی، اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل فرما دے، اور آپ کو سیدھے راستے پر استوار رکھے، اور اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو۔ تو پہلی بات، اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں سے درگزر۔ عزیز طلباء کرام، ذنب گناہوں کے 4 درجات میں سے سب سے نچلا، سب سے ادنا درجہ ہے۔ پہلے نمبر پر معصیت ہے، دوسرے نمبر پر سیئہ ہے، تیسرے نمبر پر خطیئہ ہے، اور ذنب چوتھے نمبر پر ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ جل شانہ نے جو آپ علیہ السلام کو یہ فرمایا تو یہ لوگوں کے خیال کے اعتبار سے تھا، اور وہ اس طرح کے لوگوں کے خیالات اس اعتبار سے تھے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ چوک ہو گئی ہے اور یہ صلح ٹھیک نہیں ہوئی، مسلمان ہم کافی زیادہ دب گئے اور کفار ہمارے اوپر غلبہ پا گئے۔ تو یہ ان لوگوں کے اعتبار سے اللہ جل شانہ نے یہ حکم ان کو سنایا۔ اصل میں تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے ادنا درجے کا بھی گناہ نہیں ہو سکتا، تو عام مسلمانوں کو یہی سنانا مقصود تھا کہ اللہ نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے کوئی ذنب اور گناہ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہوا بھی ہے تو اللہ جل شانہ نے ہر کوتاہی معاف کر دی ہے، اور تم لوگ کون ہوتے ہو اس طرح کا گمان کرنے والے؟ تو یہ گمان کرنے والوں کے گمان کے حساب سے ہے۔ دوسری بات، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو جنت کے باغات میں داخل کرنا بیت رضوان پر جو صحابہ کرام کا ایمانی جذبہ تھا، تو اس کے صلے میں ان کو سدا بہار جنت ملے گی، خطائیں معاف کر دی جائے گی۔ ان خطاؤں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صلح میں چوک ہو گئی، وہ بھی تھے۔ اور اسی طرح وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، منافقین مرد اور عورتوں کو، مشرک مرد اور عورتوں کو سزا دے جو برے گمان رکھتے ہو، اور قیامت کے دن اللہ ان کو پکڑیں گے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے کہا کہ مجھے روایت کی سلیمان بن حرب نے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان 80 هبطوا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه من جبل التنعیم عند صلاة الصبح وهم يريدون ان يقتلوه فاخذوا اخذا فاعتقهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فانزل الله وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت 80 آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر تنعیم پہاڑ سے اتر آئے، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، پس وہ بری طرح پکڑے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، پس یہ آیت نازل ہوئی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبہ قال حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب
عن شعبة عن سوير عن أبيه عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. ہمیں روایت کی حسن بن قزعۃ البصری نے، انہوں نے سفیان بن حبیب سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے سویر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے طفیل بن ابی بن کعب سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے اوپر تقوی والا کلمہ لازم کر دیا، مسلمانوں کے اوپر طمانینت اور سکینہ و نازل فرما دیا. تو انہوں نے صلح حدیبیہ کے وقت تحمل سے کام لیا. تو اب کلمۃ التقوی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تفسیر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے. ھذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث الحسن بن قزعہ، یہ حدیث ہم اسے نہیں جانتے مرفوع مگر صرف حسن بن قزعہ کے طریق سے. وسألت ابا زرعہ عن ھذا الحدیث، میں نے ابا زرعہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا. فلم يعرفه مرفوعا الا من هذا الوجع، تو ان کے علم میں بھی مرفوع اس طریق کے علاوہ کوئی دوسرا طریق نہیں تھا. جی عزیز طلباء کرام، ما قبل والی روایت پہلی واضح ہے. یہ دوسری روایت جب صلح حدیبیہ مسلمان اور کافروں کے درمیان ہو رہا تھا تو کافروں کی جانب سے ایسی شرائط سامنے آ رہی تھی کہ جو مسلمانوں کے لیے ان کو ماننا مشکل تھا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ادب کی بات پر قائم رکھا. سب سے پہلے مشرکین نے اصرار کیا کہ اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائے، یہ بات ناقابل برداشت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا. جب پھر معاہدہ لکھا جانے لگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر اعتراض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مان لیا. پھر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ رسول اللہ لکھنے پر اعتراض ہوا، تب بھی آپ علیہ السلام نے اس مطالبے کو مان لیا. تو عرض یہ تمام ناجائز مطالبے، نازیبا مطالبے وہ مان لیے گئے اور صلح ہو گئی. تو اللہ جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر طمانینت نازل کی اور انہوں نے تحمل سے کام لیا اور ان کو ادب کی بات پر جمائے رکھا، کیونکہ کفار کو ان چیزوں کا شعور نہیں تھا. مسلمانوں کے اندر شعائر اللہ کی تعظیم موجود تھی، تو لہٰذا مسلمانوں نے ہی اس کا خیال رکھنا تھا. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.